والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے، فلانا انڈین ایجنٹ ہے۔ آج پورا ملک رو رہا ہے، ہنس کون رہا ہے؟ ہندوستان اور مودی۔ جب دنیا کے سامنے ہم نے رکھا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہندوستانی ایجنٹ ہے، ہم نے اس پہ پرچہ درج کر دیا، تو آپ کون سا مقدمہ کشمیر کا دنیا کے سامنے لڑیں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سابقہ وزیر اعظم غدار ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر غدار ہیں، ہمارے وفاقی وزیر غدار ہیں، ہمارے اسپیکر غدار ہیں، ہمارے گورنر غدار ہیں، ہمارے چیف منسٹر غدار ہیں، اور بات یہاں رکی نہیں۔ 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جو پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، ان کی قابلیت کا پورا فوج اور پورا پاکستان اعتراف کرتا ہے، آج وہ بھی غدار ٹھہرے۔ یہ بدنصیبی نہیں ہے اس ملک کی تو اور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے تاکہ میں بھی اپلائی کروں؟ وزیر اعظم رہنے کے بعد میں بھی اپلائی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں، کیونکہ غداری کا الزام تو ہم نے لگا دیا ہے۔ یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ حیران کن باتیں ہیں۔ آج کوئی وزیر عوام کی تکلیف کی بات نہیں کرتا، عوام کی مشکل کی بات نہیں کرتا، پاکستان کے مسائل کی بات نہیں کرتا، صرف غداری کے الزام لگانے پر، اور اب وہ بھی منہ بند ہو گئے۔ میرا ان کو چیلنج ہے، باہر نکلیں، FIR میں شامل ہوں، ملزمان کو گرفتار کریں اور پرچہ اور کیس چلائیں عوام کے سامنے کھلی عدالت میں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہاں کون سے غدار ہیں۔ غدار وہ ہوتے ہیں جو ہندوستان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو کشمیر کا سودا کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو CPEC بند کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں، غدار وہ ہوتے ہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ آج غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت باتیں، آج عوام کے مسائل حل کریں۔ یہ PDM اسی لیے بنی ہے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بنی، یہ حب الوطنی کے اعلامیہ جاری کرنے کے لیے نہیں بنی، یہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے۔ میں اس FIR کے قانونی پہلوؤں پر بڑی بحث ہو رہی ہے، مجھے اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بحث کبھی عدالتوں میں ہوئی تو ہو جائے گی، کیونکہ ایسے پرچے پاکستان میں پہلے بھی بنے، لیکن اس سطح کے نہیں بنے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی شامل کیا، جو لوگ پاکستان کے اہم ترین عہدوں پر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی، ان کو بھی شامل کیا، بغیر ثبوت کے شامل کیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے، چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے، وزراء کو پتہ نہیں ہے کہ پرچہ کون کرا گیا، اور پاکستان کا سب سے فرض شناس SHO ہے، جس نے نہ رات کی تاریکی دیکھی نہ قانون دیکھا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم پر، میں پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر، وفاقی وزراء پر، MNAs پر، اور اس نے رات کے 2:25 پہ پرچہ درج کر دیا۔ اب میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں، میں بھی لاہور جا رہا ہوں، کل شادرہ جاؤں گا، میں بھی پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں۔ میرا پرچہ عمران خان کے خلاف ہے، جس نے، میں نے بھی TV پر دیکھا ہے کہ پاکستان کے DG FIA ایک فرض شناس پولیس افسر 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا ہے، اس نے کھلم کھلا TV پر کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، دوسرے افراد پر پرچے بناؤ۔
ان کو اندر کرو. اس نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا پرچہ بناؤ، غداری کا پرچہ بناؤ. یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ غداری کہاں سے شروع ہوئی ہے. جس آدمی کی ذہنی کیفیت یہ ہو، جس کو اپنے آئینی حلف کی پرواہ نہ ہو. وزیر اعظم کا حلف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جس کو آرٹیکل 62-63 کی پرواہ نہ ہو، جس کو اپنے عہدے کی پرواہ نہ ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ہر قانون کو جھٹلائے، ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر کو بلائے اور اسے کہے کہ تم دوسرے لوگوں پر جھوٹے پرچے بناؤ، غداری کے پرچے بناؤ، ان کو اندر کرو. اسلام آباد کے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی موجود تھے، گفتگو وہ کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے، کوئی ہمیں بتلا دے، ہم جیسے وفاداروں کو غدار کہا جاتا ہے.